خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب ہمارے بارڈرز جو ہیں چاروں طرف سے، وہاں امن کہیں نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر ہم کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے دہشت گردی بہت پاکستان آ رہی تھی۔ ایران کے اندر سچویشن ہے اور انڈیا کی طرف سے کوئی امن بھی اچھا طلوع ہوتا ہی نہیں، وہاں سے روزانہ ہی حملے کی دھمکی آتی ہے۔ آج بھی راجناتھ سنگھ کا بیان ہے، کیسے دیکھتے ہیں اور آپ پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک تو لیٹ سٹارٹ فرام راجناتھ۔ دیکھیں وہ راجناتھ صاحب جو ہیں یا ان کا ملک جو ہے یا ان کی جو گورنمنٹ ہے، جو اس وقت جو بھی انٹرنیشنل سینیریو ہے اس میں بالکل ارریلیونٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے یہ مقام جو ہے اس کو یہ ملے گا کہ دنیا میں ایک کتنا بڑا ڈسپیوٹ چل رہا ہے اور اس کے لیے کوئی مفاہمت کی جو کوششیں ہیں اس میں پاکستان کی پیوٹل پوزیشن ہوگی، تو یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اور وہ جو جس قسم کی انہوں نے بات چیت کی ہے اپنے اس میں جو بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، تو میں نے خیر جواب دے دیا ہے، لیکن مجھے ابھی تک انگریزی میں جواب دیتے مزہ نہیں آتا۔ میں ذرا ان کو جواب جو ہے اپنی زبان میں دوں گا، اردو پنجابی میں دوں گا تاکہ سب کو سمجھ آئے، بارڈر کے اس پار بھی اور اس پار بھی۔ لیکن وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ پھر کوئی مخاصمت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارے اوپر کوئی فالس فلیگ جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ انڈیا اس سچویشن میں فالس فلیگ کریٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ بالکل ڈمپ ہوئے ہوئے ہیں، ریلیونٹ ہوئے ہوئے ہیں؟ بالکل میں اس کرتے ہیں، بالکل اسے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے پاسبلٹی وچ از ڈیفینیٹلی دیئر، یعنی اس کو رول آؤٹ نہیں آپ کر سکتے۔ تو ایک تو میں بھارت کے متعلق تو میں یہی کہوں گا، لیکن انشاءاللہ اگر انہوں نے دوبارہ کوشش کی تو پہلے سے بھی زیادہ ذلت اٹھائیں گے۔ جو پچھلے سال جو کچھ ہوا اس سے کہیں زیادہ ذلت اٹھائیں گے، اور اس دفعہ پہلے تو کنٹین ہوا ہے کہ 200-250 کلومیٹر کے اندر جو ہے جنگ کنٹین ہو گئی، اب ہم اندر گھر میں گھس کے ماریں گے ان کو جو ہے انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب جو ایران والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آپ سے رائے چاہوں گا۔ پاکستان ایران والا معاملہ ملک صاحب، کیونکہ یہ ایک پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ ایک سالس کی پوزیشن ہے، یا کوئی وہ راستہ ڈھونڈنے کی پوزیشن میں پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے، تو اس میں کوئی کنکلوسیو ریمارک دینے کی پوزیشن میں تو قطعی طور پہ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگین پاکستان کو اس سارے تنازع جو اس وقت ہے گلف کا، اس میں پاکستان کی پوزیشن، انٹرنیشنل پوزیشن جو ہے بصیت ایک میڈیٹر کے، وہ بہت زیادہ ایمپلیفائی ہوئی ہے، اور یہ کبھی آج سے 5 سال پہلے بلکہ 1.5 سال پہلے بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کرے گا ہمارے وطن عزیز کے اوپر کہ ہم ایک انٹرنیشنل جو تنازع جو ہے، جو آرمڈ کلیش اس وقت چل رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہوا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دونوں طرف یہ ہمارا 1000 سے زیادہ کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، صدیوں کے تعلقات ہیں، دوسری طرف گل کے دوسری طرف جو ممالک ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کا سارے عالم اسلام کو فائدہ پہنچے گا، کہ کوئی ہماری صفوں میں جو دراڑیں آئی ہوئی ہیں ہم ان دراڑوں کو جو ہے نا فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، سارے لیولز پہ کوشش کر رہے ہیں۔ بیچ میں جو دوسرے بھائی ممالک ہیں، ترکی ہے، ایجپٹ جو ہے، بلکہ چائنا بھی بیچ میں انوالو ہو گیا ہوا ہے، تو یہ آپ دعا کریں، میں کوئی اس میں ڈیٹیل ریمارکس دینے سے گریز کروں گا کہ یہ جو پاکستان کو جو ملا ہے، مقام جو ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوش جو ہے وہ کرے، سرخرو کرے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس معاملے میں کامیابی دے گا۔ ایک خواجہ صاحب چھوٹا سا افغانستان کے اوپر بھی سوال کر لوں، عسکری
کچھ لوگوں سے ذرائع سے میں نے پوچھا کہ آپ افغانستان کے اندر جو کارروائی پاکستان کر رہا ہے دہشت گردی کے کیمپ ختم کرنے کے لیے، تو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا کہ کابل میں جو گرین زون ہے وہاں پر وہ ولی نور جو بھی ان کے ہیڈ کا نام ہے اور باقی لوگ وہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اور آپ کی اطلاع کیا ہے؟ نہیں، بالکل یہ بات جو آپ نے کوٹ کیا ہے یہ بالکل بات اسی طرح ہے کہ یہ سارے جو بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کے ٹی ٹی پی کے، یہ اور ٹی ٹی اے کے لیڈر جو ہے ایک ہی جگہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جب سے ہم نے اگریسو سٹانس لیا ہے، اور جو تقریباً 1 مہینہ چلا ہے۔ اب کچھ دوست ملک کے بیچ میں ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس ایفرٹ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی رہے یا تعلقات میں کشیدگی رہے۔ اورمچی میں ہو رہی ہے نا سر گفتگو، تو آپ ہوپ فل ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ ماضی میں رویہ ان کا اچھا نہیں رہا۔ قطعی طور پہ اچھا نہیں رہا۔ دو تین ٹرانزیکشنز کا تو مجھے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے نا، اور میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چیزیں جو ہیں ان فلکس، تو کہیں نقصان نہ پہنچے، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ بالکل جو ہے ان کمپرومائزنگ تھا، ڈسپائٹ کہ قطر نے بھی، ٹرکی نے بھی، اور ہم نے ڈائریکٹ جا کے بھی میں نے ان سے بات کی ہوئی ہے، دس از جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اور وہاں بھی انہوں نے ہم سے 10 ارب روپیہ مانگا تھا، میں نے اگری کیا تھا، ہم نے کہا ہم دینے چاہیں لیکن گارنٹی تو ہو کہ یہ واپس نہیں آ جائیں گے، 10 ارب روپیہ بھی ہمارا جائے وہ بھی آپ کھا جائیں اور یہ واپس جو ہے پھر وہ اسی طرح آ جائیں، لیکن انشاءاللہ ملک صاحب اس کا کنکلوسیو کو جو ہے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ کبھی آج سے 5 سال پہلے، بلکہ 1.5 سال پہلے بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کرے گا ہمارے وطن عزیز کے اوپر کہ ہم ایک انٹرنیشنل جو تنازع جو ہے، جو آرمڈ کلیش اس وقت چل رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہوا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دونوں طرف یہ ہمارا 1000 سے زیادہ کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، صدیوں کے تعلقات ہیں، دوسری طرف گل کے دوسری طرف جو ممالک ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کا سارے عالم اسلام کو فائدہ پہنچے گا، کہ کوئی ہماری صفوں میں جو دراڑیں آئی ہوئی ہیں ہم ان دراڑوں کو جو ہے نا فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، سارے لیولز پہ کوشش کر رہے ہیں۔ بیچ میں جو دوسرے بھائی ممالک ہیں، ترکی ہے، ایجپٹ جو ہے، بلکہ چائنا بھی بیچ میں انوالو ہو گیا ہوا ہے، تو یہ آپ دعا کریں، میں کوئی اس میں ڈیٹیل ریمارکس دینے سے گریز کروں گا کہ یہ جو پاکستان کو جو ملا ہے، مقام جو ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوش جو ہے وہ کرے، سرخرو کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس معاملے میں کامیابی دے گا۔ ایک خواجہ صاحب چھوٹا سا افغانستان کے اوپر بھی سوال کر لوں، عسکری کچھ لوگوں سے ذرائع سے میں نے پوچھا کہ آپ افغانستان کے اندر جو کارروائی پاکستان کر رہا ہے دہشت گردی کے کیمپ ختم کرنے کے لیے، تو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا کہ کابل میں جو گرین زون ہے وہاں پر وہ ولی نور جو بھی ان کے ہیڈ کا نام ہے اور باقی لوگ وہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اور آپ کی اطلاع کیا ہے؟ نہیں، بالکل یہ بات جو آپ نے کوٹ کیا ہے یہ بالکل بات اسی طرح ہے کہ یہ سارے جو بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کے ٹی ٹی پی کے، یہ اور ٹی ٹی اے کے لیڈر جو ہے ایک ہی جگہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جب سے ہم نے اگریسو سٹانس لیا ہے، اور جو تقریباً 1 مہینہ چلا ہے۔ اب کچھ دوست ملک کے بیچ میں ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس ایفرٹ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی رہے یا تعلقات میں کشیدگی رہے۔ اورمچی میں ہو رہی ہے نا سر گفتگو، تو آپ ہوپ فل ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ ماضی میں رویہ ان کا اچھا نہیں رہا۔ قطعی طور پہ اچھا نہیں رہا۔ دو تین ٹرانزیکشنز کا تو مجھے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے نا، اور میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چیزیں جو ہیں ان فلکس، تو کہیں نقصان نہ پہنچے، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ بالکل جو ہے ان کمپرومائزنگ تھا، ڈسپائٹ کہ قطر نے بھی، ٹرکی نے بھی،
اور ہم نے ڈائریکٹ جا کے بھی میں نے ان سے بات کی ہوئی ہے، دس از جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اور وہاں بھی انہوں نے ہم سے 10 ارب روپیہ مانگا تھا، میں نے اگری کیا تھا، ہم نے کہا ہم دینے چاہیں لیکن گارنٹی تو ہو کہ یہ واپس نہیں آ جائیں گے، 10 ارب روپیہ بھی ہمارا جائے وہ بھی آپ کھا جائیں اور یہ واپس جو ہے پھر وہ اسی طرح آ جائیں. لیکن انشاءاللہ ملک صاحب اس کا کنکلوسیو جو ہے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ.